تو معاملہ یہ چل رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ جب ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے، ایمان والوں، من یرتد منکم عن دینہ، اب اگلا جملہ شروع کریں، یا ایھا الذین آمنوا، سمجھا گیا؟ یا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بندہ مرتد ہو گیا، تم میں سے جو بندہ اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اپنے دین سے پھر گئے۔ اب دین سے پھرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب بندہ مسلمان عیسائی ہو جائے، مان لیں ہندو ہو جائے، سکھ ہو جائے، حالانکہ پوری دنیا میں جتنی پرسنٹیج ہے اور جتنے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا کسی بھی دوسرے مذہب سے ہو، اتنی تعداد میں، بلکہ اس کے آدھی تعداد، اس کی کوارٹر میں پرسنٹیج میں کوئی مسلمان دوسرے مذہب میں نہیں جا رہا۔ کوئی چند گنتی کے قدر کا بد نصیب ہوں گے تو اسلام کو چھوڑ کے کسی دوسرے مذہب میں گئے ہوں گے، نہیں تو زیادہ تر دوسرے مذاہب کے لوگ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہوں گے۔ کس میں آ رہے ہیں؟ اسلام میں آ رہے ہیں، دین میں آ رہے ہیں۔ یعنی دین میں آنا یہ دین کی فتح ہے، اور دین سے جانا یہ دین کی ناکامی ہے۔ اور یہ جو ہمارا دین ہے، جس کو دین اسلام کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ جب اس کی وجہ پر غور کیا آپ نے کہ زیادہ عیسائی یا ہندو یا سکھ یا یہودی مسلمان ہو رہے، مسلمان کیوں یہودی نہیں ہو رہے، مسلمان کیوں عیسائی نہیں ہو رہے، مسلمان کیوں سکھ نہیں ہو رہے، مسلمان کیوں ہندو نہیں ہو رہے؟ وجہ کیا ہے؟ سنو وجہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ فرمایا هو اللہ الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، دین حق دے کر۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کا دین سارے دینوں پر غالب آ جائے، اس کا دین سارے دینوں پر۔ اب غالب آنا اسلام کی صفت ہے۔ اب کوئی دوسرا مذہب اگر اسلام پر غالب آ جائے تو پھر تو اسلام مغلوب ہوگا اور دوسرا دین غالب ہوگا، تو پھر قرآن کی آیت بگڑ جائے گی۔ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن حق ہے، سچ ہے، قرآن کی ہر بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ بے شمار ادیان کے لوگ دین اسلام میں داخل ہوں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بے شمار لوگ دین اسلام کو دوسرے دین اختیار کریں۔ ہاں، چند بدبخت بھی ہوں گے، بد نصیب بھی ہوں گے۔ آج وہ مسند امام اعظم کا سبق ہم پڑھا رہے تھے کہ باب فی فضل امت مصطفیٰ، امت مصطفیٰ کی فضیلت کے بیان میں حدیث سنے کے تو آپ کو چسپ آ جائے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے اللہ تعالیٰ سجدے کا حکم دے، سجدے کا حکم دے، لا یستطیعون الا المسلمون، کہ اس میں مسلمان ہی سجدہ کر سکیں گے، کافروں کو سجدہ کرنے کی، یعنی وہ سجدہ کرنا بھی چاہے اس کی گردنیں آکڑ جائیں، جو کی نہیں سکے گا۔ اور مسلمان دو سجدے کریں گے لمبے لمبے، کتنے؟ دو سجدے لمبے کریں گے، اور جب وہ دو سجدے کر لیں گے تو اللہ فرمائے گا اپنے ساتھ اٹھاؤ مان والو۔ مومن جب سر اٹھائیں گے تو اللہ ہر ایک مومن کے پاس
ایک عیسائی یا ایک یہودی یا ایک دوسرے دین کا بندہ کھڑا کرے اور فرمائے گا ہاذا فداؤک من النار، یہ فرمایا ہاذا فداؤک من النار، کہ مومن سے کہے گا مومن جی یہ تم پر میں نے قربانی دی ہے، ایک یہودی کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیجیے گا اور ایک مومن کو جنت میں داخل کیجیے گا۔ یہاں تک ایک ایک مومن پر 10 یا 9 یہودی یا عیسائی یا دوسرے مذاہب کے لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ایک ایک مومن کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کتنے بندے ہیں جو چاہتے ہو کہ وہ جنت کا تیسرا حصہ ہو جائے یا جنتیوں کا چوتھا حصہ ہو جائے یا جنتیوں کا نصف ہو جائے، جتنے لوگ جنت میں جائیں تم اس کا آدھا ہو جاؤ یا تم اس کا یعنی 3 سے چوتھائی ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں مسلم کے فرمایا سنو اہل جنت کی ٹوٹل 120 صفحے ہوگی جن میں سے 80 صفحے تمہاری سبحان اللہ۔ گویا جنت میں جانے والے سب سے زیادہ اگر کوئی لوگ کسی دین کے کسی امت کے ہوں گے تو امت مصطفیٰ